آؤٹ ڈورز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ بندہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر جب وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے فٹ ہو گیا تو وہ ایک فٹنس سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اب یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ ایک بیماری ہے کہ جس میں انسان کا دماغ بعض اوقات چڑچڑا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، بعض اوقات ایگریشن میں ہوتا ہے، موڈ سوئنگز آ رہی ہوتی ہیں، کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں، ارجنسیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں تو اس میں فٹنس کی بات ہے، مینٹلی فٹ نہیں ہوتا بندہ۔ نشہ چھوڑنے کے بعد بہت ساری چیزوں میں فٹ نہیں ہوتا بندہ۔ آپ میں سے کچھ بتائیں گے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد کن کن کاموں کے لیے بندہ فٹ نہیں ہوتا؟ جب بندے نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کافی ہینڈی کیپ سا محسوس کرتا ہے، اور گھر میں بھی جب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں الگ الگ رہتا ہے، اوپر کی منزل میں بیٹھ کے کہتا ہے کھانا مجھے یہیں بھیج دو۔ اس میں آپ کی باتوں کا جو لب لباب ہے وہ ٹریٹمنٹ پروگرام کے بارے میں ہے۔ مثلا کوئی دل کا مریض ہو یا شوگر کا مریض ہو تو وہ جہاں بھی علاج میں جائے گا تو کیا وہ جاتے ہی اس علاج کے ڈھانچے کو کریٹیکل نظر سے دیکھے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اگر کہیں سٹنٹ پڑنے ہیں، اس کے دل میں سٹنٹ پڑنے ہیں، تو کیا وہ اس پروسیجر کو کریٹیکل نظر سے دیکھے گا، فالو کرے گا؟ اور اگر وہ کریٹیکل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کریٹک ہے، نکتہ چینی کرتا ہے طریقہ علاج پہ، یقین نہیں کر رہا، نہیں اس چیز کا ڈاکٹر یا تو ماہر ہونا اس چیز کا، وہ یہ کہنا چاہتا تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے تو کافی دیر تک اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جب بائیپولر ڈس آرڈر میں ہوتا ہے تو بندہ بہت دیر تک، عرصہ دراز تک خود سے جانتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میڈیکل لینگویج میں اگر آپ واقف ہیں، دیکھیے میڈیکل جو فیلڈ ہے اس میں کئی دفعہ مریض کا دل بند ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کی سانس بند ہو رہی ہوتی ہے، اور شاید کبھی آپ نے حقیقت میں نہیں تو فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں۔ سی پی آر کا کبھی نام سنا؟ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، یعنی دل کی دھڑکن جو بند ہو چکی ہے اس کو دوبارہ چلانا، اور پھیپھڑے جس میں سانس نہیں آ جا رہا تو اس میں سانس کو مصنوعی طور پر ڈالنا ایک ایمبیو بیگ کے ذریعے، اور بعض اوقات وہ جو سینے پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے، اس سے پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ جو درمیان کی ہڈی ہوتی ہے جس کو سٹرنم کہتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پھر اس کی سانس بحال ہونا شروع ہوتی ہے، اس کا دل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسے زور زور سے اس کے اوپر دباؤ والے جھٹکے دیے جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ دیکھتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں سامنے، اور پیشنٹ جب ہوش میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دو پسلیاں اور سٹرنم کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہوش میں آ گیا، دل دھڑکنا شروع ہو گیا، سانس چلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کو وہ کہتا ہے یہ میری پسلیاں کیسے ٹوٹیں، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری پسلیاں ایسے ٹوٹیں، تو وہ غصہ کرے گا یا شکر گزار ہوگا؟ شکر گزار ہوگا۔ پھر اس کو آکسیجن دی جائے گی، پھر اس کو ڈرپ لگائی جائے گی، پھر اس کو جو بھی کرنا ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن اس فیز میں جب کہ اس کا سانس بند ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں چل رہا ہوتا، اس فیز میں اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بعض اوقات واپس بھی نہیں آتا، اور ڈاکٹر مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو ایڈکشن اور بائیپولر میں ہوتا ہے اور آئس کر رہا ہوتا ہے، کوکین کر رہا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات وہ نہیں سن رہا ہوتا، کوئی اس کی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک کرائسس انٹرونشن کیا جاتا ہے جیسے سی پی آر کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پیشنٹ کا ایک بالکل نیا رنگ سامنے آتا ہے۔
وہ ایک بالکل ہوش و حواس میں بہت ٹھنڈے انداز میں اور بہترین انداز میں بات کرتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. کوئی ریسنٹلی آپ کو ایسا تجربہ ہوا اپنے ارد گرد کوئی کسی پیشنٹ کو دیکھا تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے بہت ہی پیارے روپ میں سامنے آ گئے؟ تو جو روپ ہے وہ روپ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر اس ٹائم پہ ان کے پیچھے چلتے تو یہ نوبت تو کبھی بھی نہ آتی. اگر اس ٹائم پہ ان کے ساتھ ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی تھی، برگر منگان تے لڑائی ہو رہی ہے، نگٹس منگان تے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اچھا یہ اور بھی ایسے آپ کے دائیں بائیں اور بھی کچھ بتائیے. اور بھی کسی کو دیکھا کہ جو بالکل دنیا سے فارغ اور بندہ پھر آہستہ آہستہ آپ کا بھی کتنا ان کا بھی کتنا اچھا روپ سامنے آیا. کاش کہ ہم اس سارے فیز کی ویڈیو فلم بنائیں اور دکھائیں آپ کو کہ دس واز یو. کہتے ہیں میں بلاوا نا تو دفتر تے چرس پاواں تھوڑے اوتے. ابھی اب اتنا یعنی مزہ آتا ہے، بات کرنے کا مزہ آتا ہے. اور بھی بھی ماشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہر ایک کے ساتھ جو محنت ہو رہی ہوتی ہے بڑے